اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج مسئلہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اہم بھی ہے. ثنا کہتی ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہوں، میری شادی لیٹ ہو گئی ہے، کافی لیٹ ہو گئی ہے. جاب کرتی ہوں، اچھا کماتی ہوں، اچھا پہنتی ہوں، اچھا کھاتی ہوں، لیکن خوف زدہ ہوں پہلے لوگوں کی باتوں سے اور اب اپنے منگیتر سے. میری منگنی جہاں ہوئی ہے وہ آدھا ڈیورس ہی ہے. اچھا، یہ بڑی مزے کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے. اس کی اپنی بیوی سے منہ زبانی ڈیورس ہو گئی ہے، قانونی طور پہ نہیں. اور پچھلے 8 ماہ سے انہوں نے مجھے انتظار کی سلیب پہ لٹکایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کورٹ کچہری سے فارغ ہوں گا تو پھر شادی کروں گا. تو میں نے انہیں ایک وکیل کا پتہ دیا کہ ان سے رابطہ کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا، چونکہ تم اتنی ووکل ہو، تم وکیلوں کو جانتی ہو، تم وکیلوں کے مشورے دیتی ہو، تو مجھے ایسی عورتیں ناپسند ہیں، اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا. تو اب ثنا نے پوچھا کہ سر میں کیا کروں، میں بہت خوفزدہ ہوں اور اس خوف نے میری جان نکال دی ہے، میری پرفارمنس بھی دفتر میں خراب ہو گئی ہے. اس کا میں بالکل بیٹا ضرور جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اس سنڈے کو کراچی یونیورسٹی میں جو شعبہ ہے ایڈمنسٹریٹو سائنسز، اس کے پروفیسر صاحب نے، یوسف صاحب نے اور ان کے سی آر نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارا جو آخری سیمسٹر کے بچے ہیں فارغ ہونے کے، سارے ان کے لیکچرز پورے ہو گئے تو ایک سیشن آپ ان کا لے لیں. اچھا، تھوڑا سا ٹائم کا طے ہوا کہ اس وقت میں اپنی بک لکھ رہا تھا، تو اگلے 20 منٹ میں میں نے ان کے ساتھ بات کی، لیکچر دیا. تو یہ ماشاءاللہ کو 1.5 گھنٹے پہ پھیل گیا اور میری اپائنٹمنٹ تھی، اس کو مجھے ڈیلے کرنا پڑا. لیکن صرف ان بچوں کی چاہت اور انوالومنٹ، دے ور فلی انوالو. ان کے جو کوالٹی آف کویسچنس تھے دیٹ ور ٹو گڈ. اور جو موضوع تھا وہ جو تھا کہ اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے، اسٹریٹجک آپ کی لرننگ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ کیسے کی جائے. اب آپ پوچھیں گے کہ میں فیملی کونسلنگ کرتا کرتا یہاں کہاں پہنچ گیا. تو میری جو سب سے پہلی ڈگری تھی یونیورسٹی کی، وہ میں نے ماسٹرز کیا تھا پبلک ایڈمنسٹریشن میں. پھر میں نے ایم فل کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. پھر میں نے ایچ آر کی اسپیشلائزیشن کی نصب سے، اور پھر میں نے این ایل پی سیکھی. پھر میں نے سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں وہ سیکھے. بیچ میں پھر میں اینتھروپولوجی کے کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی اقوام متحدہ کا اور برطانیہ کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کو مکمل کیا. اور میری زندگی میں جو سب سے خوبصورت بات ہے، آئی ایم ویری اوپن ٹو لرن. مجھے نئی بات سیکھنے میں نہ صرف کوئی باک نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ میں رتی برابر بھی ریلیکٹنٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا، مجھ سے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہو، آپ اتنے یقین سے کیسے بات کرتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو ایون مشورہ دیتے ہیں تو آپ کی رائے ڈاواڈول نہیں ہوتی، آپ بالکل بتاتے ہیں. اگر 6 ماہ بعد، سال بعد بھی آپ سے پوچھا جائے، سوال بدل کے، بندہ بدل کے، تو آپ کی رائے میں ایمبیگوٹی نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہی بات میں نے ثنا سے کہی اور میرا کہنا یہ تھا کہ میرے بچے، تم جو ڈرنے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، جب گزار رہی ہو، یہ بند کرو. اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور خود اپنا چوائس ہوتا ہے. اب میں نے دلیل کے طور پہ، عام طور پہ ان کو تو میں نہیں دیتا، پر میرے اندر دلیل جاگ رہی ہوتی ہے، موو کر رہی ہوتی ہے، مجھے تازہ دم رکھتی ہے. اور یہ دلیل یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت تھی، اس بات کو کنز الایمان میں، اور حوالہ ہے ابن حیان کا، 5920 نمبر کی حدیث ہے یہ. اور آپ نے فرمایا، اب آپ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں 2 امن. پھر آپ نے جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ کہا کہ رب دنیا میں میرے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن اکٹھے جمع نہیں کرے گا. اب یہ بات جب پہلی دفعہ میں نے پڑھی تو میں بھی حیران ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو پھر آپ نے آگے فرمایا
کہ جب وہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا تو اسے آخرت میں امن ملے گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے وہ بے خوف ہوگا تو آخرت میں اسے خوف زدہ کر دوں گا۔ جتنی بچیاں یا بچے دنیا میں لوگوں کے سانسوں سے اور ان سے ڈرتے ہیں، اس بات کا یقین رکھیے گا کہ آپ کو آخرت میں یہ ڈر اور صدمہ اور خوف نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو جنہوں نے یہاں نمٹا لیا کہ گھر والوں نے ڈرا دیا، فیونسی نے ڈرا دیا، سسرال نے ڈرا دیا، جاب میں باسز نے ڈرا دیا، تو اگر آپ ان ڈروں کو سوچتے ہو کہ آپ کا سانس بند ہو جائے گا، آپ کا رزق بند ہو جائے گا، آپ کی خوشی بند ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا کا مالک اور خالق ہے اس نے آپ کے لیے جو کامیابی رکھی ہے، جو رزق رکھا ہے وہ آپ نے کھانا ہی کھانا۔ کوئی مائی کا لال کھا کے دکھائے، کوئی آپ کو دھوکہ دے دے گا تو بھی آپ کا رزق آپ کو ملنا ہی ملنا۔ جو آپ کے لیے عزت لکھی ہے وہ ملنی ہی ملنی، جو محبت آپ کے لیے لکھی ہے اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ آپ کو ملنی ملنی ہے۔ تو اسی طور پہ بات بات پہ جو بچیاں یا بچے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کو میں بڑی محبت سے کہتا ہوتا ہوں کہ دو ڈر جمع نہیں ہوں گے، دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے یہاں اگر زیادہ رہنا تو پھر وہاں تو خوف بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو تیقن ہے، یقین ہے، یہ ایمان کے سرچشمہ ہے۔ نہیں اگر میرے اندر سے یا آپ کے اندر سے ختم ہو جائے تو زندگی بالکل بے رونق اور بے برکت ہو جاتی ہے۔ اچھا خواتین حضرات، ایک خاتون نے شکایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور ادارے سے جہاں ڈاکٹر صاحبہ کی چیزیں پہلی تھی وہاں سے بس میکس منگوایا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تمام پروڈکٹس کے حقوق ان سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً مئی میں انہوں نے جو ناز ہبز کے پاس سارے حقوق چلے گئے یا کائنات ہبز کے پاس چلے گئے۔ تو اب براہ کرم اگر کوئی ویڈیو میں ان کا پرانا نمبر ریفر میں آیا ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر نہ کیا کریں۔ وہاں سے جتنی اب کوئی میڈیسن ملے گی وہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بنائی ہوئی، تو ظاہر اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کو دیکھ کے جو ڈسپینسر ہیں وہ ٹیکے لگانے لگ جاتے ہیں، تو کچھ ممکن ہے بندہ ڈٹا لگا کے دوائیاں بھی یاد کر لیتا ہے، لیکن ڈاکٹر تھوڑی بن جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر یا کسی بھی شعبے کا جو ماہر ہوتا ہے وہ علم، اس کا تجربہ، اس کی مہارت، اس کا مشاہدہ، اس کے علاج، یہی اس کو باعزت بناتے ہیں، یہی اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور یہی اس کی عزت اور عظمت ہوتی ہے۔ تو براہ کرم جب بھی ڈاکٹر صاحب کی کوئی چیز منگوانی ہو، چونکہ یہ زیادہ کسٹمر اورینٹڈ چیزیں بناتی ہیں ان کی مشکلات کو دیکھ کر، تو اس لیے اس کا افیکٹو زیادہ ہوتی ہے۔ تو نمبر نوٹ کر لیں 0341657626، تو پرانے ادارے کا نمبر جو ہمارے ہاں آتا رہا ہے وہ براہ کرم اب اس کو بھول جائیے، اور وہاں سے اگر آپ کوئی چیز منگوائیں گے تو اپنی آپ اس پہ منگوائیں گے، اپنی ذمہ داری پہ آپ منگوائیں گے۔ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا جتنا سٹاک تھا جب یہ انہوں نے اپنا الگ کیا تو پچھلا سٹاک زیرو ہو گیا ہوا تھا جو انہوں نے بتایا تھا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام دوبارہ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ اظہار ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ادارہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہ صرف پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، کمپنی ہے ناز ہبز لمیٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور اس کا این ڈی ایم ہوتا ہے، اس کا جمع ہوتی ہے گورنمنٹ کو۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ ان خوش بخت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے میڈیسن بنانے کے اور فوڈ اور یہ جو فوڈ آئٹمز اور بیوٹی جو چیزیں ہیں بنانے کا، یعنی یہ ان محدود چند لوگوں میں سے جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، اور اسی طور پہ جو ہربز کے معاملے میں اللہ نے ان کو خاص شوق اور شغف دیا ہے، اور اسی لیے ان کو دعائیں بھی زیادہ ملتی ہیں، ان کو محبت بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو براہ کرم جو پرانے نمبر پہ یا پرانے ادارے سے رابطہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیے گا کہ وہ چیزیں اب ڈاکٹر صاحبہ کی بنی ہوئی، نہ ان کی سپرویژن میں، نہ ان کے ہاتھ کی نہیں ہے، تو پھر اس کا امپیکٹ اور اثر آپ اپنی ذمہ داری پہ منگوا لیں گے، بعد میں شکوہ پھر ان سے کیجیے گا، ڈاکٹر صاحبہ سے مت کیجیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔